اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیات کو، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نور کی طرف، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل بھی اچھے کرے، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ، وہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قد احسن اللہ له رزقا، یقیناً بہت اچھا کیا اللہ نے اس کے لیے رزق. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین میں انہی جیسی. یتنزل الامر بینہن، اتارتا ہے حکم ان کے درمیان میں، لتعلموا، تاکہ جان لو تم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالی نے یقیناً گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے حساب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے احکامات ارشاد فرمائے جن پر عمل کرنا مسلمانوں پر لازم ہے اور اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے. گزشتہ سبق میں فرمایا کہ
ان قوموں اور بستیوں کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا شدید عذاب دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ عقل والو، تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو ایمان لائے ہو نا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے طرف نصیحت نازل کی ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، رسول یتلو علیکم آیات اللہ۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، یہی اللہ کی نصیحت ہے۔ وہ جو یعنی کل کے سبق میں جو آخری لفظ تھا ذکرا، اس کی تفسیر ہے کہ وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول ہے۔ رسول خود بھی اللہ کی طرف سے گویا کہ نصیحت بن کر آئے ہیں، اور آپ جو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے نصیحت ہیں۔ رسولن کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، یہ عظمت کے لیے ہیں۔ رسولن عظیم الشان رسول، عظمتوں والا رسول، التنوین للتعظیم۔ یتلو علیکم آیات اللہ، وہ آپ پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، مبینات، جو بڑی روشن اور بڑی واضح آیات ہیں۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ کی زبان نبوت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جاری فرمایا اور حکم دیا آپ کو، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تبلیغ کیجئے، ان آیات کو بیان کیجئے جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے ان کو بیان نہ کیا فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بھی، ایک چیز بھی چھپائی نہیں ہے، بلکہ سب لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے حل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ کوئی نہیں پہنچایا؟ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا پہنچانے کا۔ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پھر جو یہاں پہ نہیں ہے، جو یہاں پہ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان تک پہنچائے، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی واضح اور روشن آیات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائیں، اور کفار و مشرکین نے انہی پر اعتراض کیا۔ آپ سورہ یونس پڑھے نا، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کافروں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، اس قرآن کو چھوڑ دو، کوئی اور کتاب لے آؤ، او بدلو، یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اپنی طرف سے تو پڑھتا نہیں ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ 40 سال تک تو میں نے کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی آپ کو؟ میں نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے میں سناتا ہوں، کیونکہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اب یہ میری بس کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو تبدیل کروں یا کوئی چھوڑ دوں، نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام نے فرمایا ہے بس وہ میں نے پڑھ کے تمہیں سنانا ہے۔ اور جیسے کہ آج بھی بعض لوگ تبدیلیوں کے چکر میں ہیں کہ نصاب کے اندر، سکول والے نصاب کے اندر یہ آیت نہ ہو جی، یہ آیت نہ ہو جی، ختم نبوت کی آیت نکال دو جی، جہاد کی آیتیں نکال دو جی۔ بھائی یہ تبدیلی کسی انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تبدیلی، اور کون ہوتا ہے بھائی کلال جو کہے کہ میں اللہ کی آیات میں تبدیلی کر لوں، اور یہ بیان نہیں ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بس یہی ہے اور یہی رہے گا انشاءاللہ۔ تبدیل کرنے والے خود مر مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی آیات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو بعض اس طرح کہ جناب یہ جہاد کی آیات نہیں ہونی چاہیے، یہ تبدیل ہونی چاہیے، اور بعض بڑے سمجھدار بنتے ہیں جی یہ جو قصے ہیں نا جی ان کی اب ضرورت نہیں، یہ تو پرانے دور کی بات ہے تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس طرح سمجھدار بنتے ہیں۔ فرمایا کہ نا یہ آیات الہی جو ہیں یہ ہر دور کی ضرورت ہے، اس میں کوئی واقعہ ہے تو وہ بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی حکم ہے تو وہ بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کی اب ضرورت نہ رہی ہو۔ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا رسول عظمت والا رسول
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، بڑی روشن بڑی واضح آیات اللہ کی پڑھ کر سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے آیات سنانے کا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف. اندھیروں سے نور کی طرف. یہ جو ہم بار بار گزارش کرتے ہیں نا بھی درس قرآن میں بیٹھا کرو، قرآن سنا کرو، یہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. رب کا کلام جو ہوا ہم سیکھے تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ہماری طرف. اور جب انسان اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس میں یہ فرما رہے ہیں، انسان کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نور کی چمک آ جاتی ہے. اور یہاں پہ آپ یہ بھی لفظ دیکھیں، من الظلمات الی النور، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، جمع کئی اندھیرے، نور واحد ہے ایک. اللہ فرماتے ہیں اندھیرے تو بہت ہیں، جدھر دیکھو کہیں کفر کا اندھیرا، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں منافقت کا اندھیرا، کہیں ظلم کا اندھیرا، کہیں جہالت کا اندھیرا، بڑے اندھیرے ہیں. لیکن نور تمہیں ملے گا تو وہ صرف میری آیات سے ملے گا. من الظلمات الی النور، اندھیرے بہت ہیں، نور تمہیں ایک ہی ملے گا اور وہ کتاب الہی ہے، رب کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین ترکت فیکم ثقلین، دو چیزیں اور بڑی وزنی اور مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں بشارت، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، اسے وحدہ لا شریک مانا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، پھر نیک اعمال کیے یعنی اس نے اعمال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا. يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اے روزی کے پیچھے بھاگنے والوں اور پریشان ہونے والوں، جنت کے اندر اللہ نے بہت اچھا رزق تیار کیا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اللہ الذی، کون اللہ، کس نے ہماری روزی تیار کرنی ہے؟ کہتے ہیں نا جی فلاں صاحب گھر میں دعوت ہے، جانا جی، بڑا امیر کبیر آدمی ہے، دعوت ایسی کھلائے گا مزہ آ جائے گا. ہاں اللہ فرماتا ہے کیا کھلائے گا، کوئی کتنا کسی کے پاس ہے، اور تم رب کے مہمان بنو. ہاں کون اللہ؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اس اللہ نے تمہارے لیے رزق تیار کیا جو ساتوں آسمانوں کا خالق ہے. سبحان اللہ. خلق سبع سماوات، مخلوق کیا کسی کو کھلائے گی؟ کوئی انسان کسی کو کیا کھلائے گا؟ کوئی انسان کسی کو کیا دے گا اور کیا پلائے گا؟ اے دنیا والو، ایسے اعمال کرو کہ تم رب کے دسترخوان پر مہمان بن جاؤ. نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان ہو، تمہارا اللہ تمہارا میزبان ہو. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، زمینیں بھی ان جیسی بنا دی. قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے. خلق سبع سماوات طباقا، طے بطے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اوپر نیچے. زمینوں کا صرف اسی آیت میں ذکر موجود ہے. 7 آسمان پیدا کی، ومن الارض مثلہن، زمینیں بھی انہی جیسے. حدیث میں آیا ہے کئی جگہوں میں 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کے ایک بالش زمین بھی دبائے گا، نہ حق قبضے میں کرے گا، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے. یہ حدیث میں آیا 7 زمینوں کا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جس نے کسی کی ناحق زمین دبائی، وہ 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا. یہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو 7 زمینوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے. قرآن کریم میں یہاں اشارہ ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ،
کہ زمینیں بھی انہی جیسی ہیں. اب سبع سماوات، سماوات آسمانوں کے لیے، تو سبع، سات کا لفظ واضح استعمال کیا. زمین کے لیے واضح یوں نہیں فرمایا کہ سات، لیکن فرمایا مثلہن، انہی کی طرح ہیں. انہی کی طرح سے پھر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جیسے سات آسمان ہیں ایسے سات زمینیں ہیں. لیکن سات آسمانوں کے لیے طباقہ کا لفظ قرآن میں ہے کہ طے بتائے اوپر نیچے ہے، لیکن زمینوں کے لیے طباقہ کا لفظ کوئی نہیں ہے. اس لیے پھر بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ سات زمینوں سے سات بر اعظم مراد ہیں، جو زمین کے مختلف حصے ہیں. واللہ تعالی عالم، یہ مراد ہوں تب، نیچے اس کے طے بتائے لگی ہوں تب. اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق ہے وہ جیسے اللہ بہتر جانتا ہے وہی ہے. انسان لگے ہوئی ہیں اس کی تحقیق میں. آج جناب فلاں خطہ دریافت ہو گیا، فلاں جزیرہ دریافت ہو گیا، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے اور کتنے رہ جائیں گے. دنیا کی مثال تو اس عمارت اور کوٹھی کی طرح ہے جو بڑی وسیع و عریض ہو، جس کے دو دروازے ہوں. ایک دروازے سے ایک بندے کو داخل کیا جائے کہ جا دیکھ لے اس کے اندر کیا کچھ ہے. بندے نے دیکھا او خوبصورت الماریاں لگی ہیں، ان کے اندر رنگ برنگے شیشے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں پڑی ہیں. بندہ گیا، ایک الماری کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، اور ابھی تو بہت بڑی کوٹھی رہتی تھی. کسی نے کہا بھائی ٹائم پورا ہو گیا، پیچھے سے دھکا دیا، دوسرے دروازے سے باہر نکال دیا. یہی دنیا والوں کی مثال ہے. چاہے کوئی سائنسدان ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، کوئی ایک الماری دیکھ پاتا ہے، کوئی دو دیکھ لیتا ہے، کوئی چار دیکھ لیتا ہے، کوئی ذرا زیادہ تحقیق والا ہے تو 7-8 دیکھ لے گا، مسائل زیادہ ہیں تو. لیکن ابھی بڑی کوٹھی رہتی ہوگی کہ موت دھکا دے کے باہر نکال دے گی. ابھی بہت کچھ دیکھنا با. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں کہ وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اصحاب رسول بیٹھے تھے یوں جیسے کہ بنا تفکر میں ہوتا ہے، فکر مند انداز میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیوں حیران پریشان بیٹھو، خیر تو ہے؟ کہا جی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. اور میں مخلوق الہ کے بارے میں سوچتے رہو کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا. اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو، وہ تمہارے شعور میں نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند ذات ہے. اللہ کی مخلوق میں سوچتے رہو، لگے رہو، کہاں تک پہنچتے ہو. لیکن یہ نہ کہو کہ ساری مخلوق اتنی ہے جو میرے علم میں ہے، ساری مخلوق اتنی ہے جو فلاں سائنسدان کے علم میں نہیں. اللہ کی مخلوق اس سے بہت بڑی ہے. اچھا، اب آسمان زمین اللہ نے پیدا کیوں کیے؟ اصل اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے جو اس سورت کا اصل موضوع ہے. کیونکہ اللہ کریم، یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے فائدے کی ہیں. سمجھ آئی نا؟ اب یہ چیز اوپر ہے، وہ نیچے ہیں، وہ یہ اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس کی بحث میں ہمیں ڈالا ہی نہیں اور ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں یہ پیدا کیوں کیے؟ کیونکہ سورت طلاق کے اندر احکامات تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا اس لیے کیے تاکہ اپنے حکم نازل کروں اور لوگ میرے حکم کو مانیں اور اس پر عمل کریں. یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اس بات میں غور کرو. اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن، اللہ نازل کرتا ہے الامر، اپنا حکم ان کے درمیان. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ جان لو تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ یہاں پہ میں ابھی کراش کرا میں اگر تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ زمینیں بھی انہی کی طرح ہے. ہر دور کے اندر نا بعض بحثیں چھڑی جاتی ہیں تاکہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور امت اکٹھی نہ ہو سکے. تو ایک بحث یہ چھڑی گئی تھی کسی دور کے اندر کہ جی آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی انہی کی طرح ہیں. ہماری زمین میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، دیگر انبیاء بھی آئے ہیں، زمینیں بھی انہی کی طرح ہیں، تو باقی زمینوں میں بھی محمد آئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پر پھر لوگ بحث کر بھی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اللہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، لڑ کے آپس میں. جس بات کا ہمیں فائدہ نہیں ہے اس بات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. ایسے وہ مسائل جن کے بحث و تکرار سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں الجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں جی میں نے پوچھا میں کہا 10 پھر سورہ یاسین مبینہ کتنی آئی ہیں، پھر اساں نہیں آئی ہیں، پھر میں کہا 10 میں. ایسی بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک آدمی تھوڑا تھا اس طرح کا جیسے لاؤبالی قسم کا، اتنا سمجھدار نہیں تھا بظاہر. ایک مولوی صاحب کو پکڑ لیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا
لکل امت الرسول، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے. جی بالکل. سکا یہ کتے واسطے کہڑا رسول آیا؟ سکو اللہ دے بندے یہ کیا سکا جی میں دسو نہیں میں نہ چھوڑ سا پکڑ لے مولوی صاحب. اچھا کہ یار میں نہیں پتا تو دس. جیب بٹا کٹا سکا یہ آیا ہے نا، جیب سے کیا نکالے پتھر. اس کا کہ واسطے یہ آیا ہے، اونج نہیں سمجھتے بات کے لیے یہ آیا ہے. تو خواہ مخواہ کی بات الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. فرمائے یہ آسمان زمین کی تخلیق اس لیے ہوئی تاکہ تم اللہ کے احکامات کو پہچانو. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جانو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ ہر چیز کو علم کے حساب سے گھیرے ہوئی ہے. آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. آپ نے اپنی بیٹیوں کو سکھائی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات کہے نا صبح کے وقت، جیسے ابھی صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت جو بندہ یہ کلمات پڑھے عالم ان اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، میں جانتا ہوں، میرا یقین ہے اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فما رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وعظیم الشان رسول پڑھتا ہے تم پر واضح روشن آیات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اچھے اعمال کرے. یدخلوا جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ نے بہت اچھا کر لیا اس کے لیے رزق. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمینیں بھی انہی جیسی. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتارتا ہے اپنا حکم ان کے درمیان تاکہ جان لو تم بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم کے حساب سے.